پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان کی جانب سے آج بڑی اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے اور پی سی بی کے حکام کو بالکل ننگا کر دیا ہے، جن کا دوہرا معیار دنیا کے اور پاکستان کے شائقین کے سامنے مزید کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب فخر زمان کی واپسی کب ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ فخر زمان کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس حوالے سے پی سی بی کا ایک اعلیٰ آفیشل فخر زمان سے صرف بدلہ لینے کے لیے ان کو کم از کم 2 ماہ تک پاکستان ٹیم سے باہر رکھنے کا پلان کر چکا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوری میں ایک بار پھر فخر زمان کو کال کی ہے کہ وہ آ کر فٹنس ٹیسٹ دیں، جس کے بعد اگر وہ اس میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں ہونے والی ٹرائنگولر سیریز، جس میں نیوزی لینڈ بھی ہوگی، ساؤتھ افریقہ بھی ہوگی، اس میں انہیں موقع دیا جائے گا، ان کا کم بیک ہو جائے گا۔ یعنی کہ دورہ آسٹریلیا، دورہ زمبابوے، دورہ ساؤتھ افریقہ، ان 3 ٹور سے انہیں مکمل طور پر باہر رکھنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں آلریڈی کتنے کھلاڑی کھیل رہے ہیں جن کا فٹنس ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے۔ خود کیپٹن محمد رضوان پہلے ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو یہ موقع فخر زمان کو دوبارہ دیا جا سکتا ہے۔ تو 2 ماہ ان کو باہر بٹھانے کی کیا منطق ہے؟ یہ لگتا ہے کہ صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ فخر زمان کی وائٹ بال میں پرفارمنس دیکھیں 2023 سے اب تک، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دونوں فارمیٹ میں بابر اعظم اور محمد رضوان کے بعد تیسرا ٹاپ اسکورر ہے، اور اسٹرائک ریٹ میں سب سے آگے ہے، چھکوں میں سب سے آگے ہے، اور مڈل آرڈر میں سب سے آگے ہے۔ تو ایسے کھلاڑی کو اس موقع پر ڈراپ کرنا جب پاکستان ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے بالکل قریب ہے، یہ سراسر زیادتی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی اور فخر زمان کے ساتھ بھی۔ سیم ایوب کو جو زبردستی ایک ٹیسٹ اوپنر، کبھی T20 اوپنر اور اب ون ڈے اوپنر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ اگر ایک کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کے اوپر میڈیا کا پریشر مزید آ رہا ہے، وہ شائقین میں اپنی ویلیو گوا رہا ہے، اپنی فین فالوئنگ گوا رہا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے شاید وہ اپنی صلاحیت کے مطابق پرفارمنس بھی نہیں دے پا رہا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو مشکل کنڈیشنز میں اس کے اوپر پریشر دے کر انہیں کھلایا جائے، انہیں ریسٹ بھی دیا جا سکتا تھا، یا پھر دورہ زمبابوے میں انہیں کھلایا جاتا بجائے دورہ آسٹریلیا میں۔ تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو فخر زمان نے جو بم پھوڑا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی کی جانب سے ٹویٹ سامنے آئی ہے کہ میں ان کے اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا سایہ کارپوریشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے آج سے۔ یعنی کہ سایہ کارپوریشن فخر زمان نے چھوڑ دی ہے، جس کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی تھی۔ اور اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، فخر زمان نے از خود نہیں کہا لیکن ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ فخر زمان نے ایسی کوئی ٹویٹ کی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرتے ہیں، اور سایہ کارپوریشن کے جو ڈیجیٹل لوگ ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں پلیئرز کا، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا بم ہے، کیونکہ جس کی بنیاد پر انہیں شوکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ تو فخر زمان نے جرم ہی نہیں کیا ہے، ان کی ایجنسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ حق بنتا ہے کہ فخر زمان کے ساتھ آلریڈی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ باسط علی، احمد شہزاد جو دیہاتی عورت کی طرح لگائی بجائی کرتے ہیں، ان کا بھی یہ ہر روز کہہ رہے ہیں ابھی تک بابر اعظم کا ٹویٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اور یار فخر زمان نے بھی خود ٹویٹ نہیں کیا تھا، یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کسی طرح رگڑے میں آ جائے۔ ان لوگوں کا تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ باسط علی اتنی بڑی عمر ہے، اب میں ان کو کیا کہوں، اس کے تو عجیب ہی بچوں والی حرکتیں ہیں۔ دادا ہو گیا ہے لیکن ابھی دادوں سے پوتوں سے بھی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، ذہن اس کا چھوٹا رہ گیا ہے۔ احمد شہزاد کی تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ بیچارہ شروع سے اس کا ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پر۔ لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب فخر زمان نے جو بم پھوڑا ہے کہ وہ ٹویٹ ہی نہیں کی ہے، وہ سایہ کارپوریشن کی جانب سے کی گئی ہے، تو کس بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ فخر زمان کو پاکستان ٹیم سے دور رکھ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹویٹ پر اتنی بڑی سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ انہیں آپ جرمانہ کر سکتے تھے،
انہیں وارننگ دے سکتے تھے یا بہت بڑی آپ سزا دیتے، 1 سے 2 میچز کی پابندی لگا دیتے۔ اس سے بڑی سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ 1 سے 2 میچز کی سزا بھی نہیں بنتی، لیکن چونکہ کسی کی انا کو تسکین پہنچانی ہے، کسی کے خواہ مخواہ کے جن کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، بڑی سیٹوں پر بیٹھ گئے ہیں، تو ان کی پھر یہی ہوتا ہے کہ گاؤں میں او شریکاں نو اگ لگے، وہی حساب ہے ان کا بھائی۔ یہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، اب پتہ نہیں قدرت نے ان کو کس وجہ سے بڑی سیٹوں میں بٹھا دیا ہے، تو یہ بندروں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان کو دورہ آسٹریلیا میں ہی میں موقع دینا چاہیے، جب ان کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ نہیں کی ہے۔ اور جہاں تک فٹنس کی بات ہے تو یار آپ کی ٹیم میں کون سے سارے فٹ کھلاڑی کھیل رہے ہیں، اور فخر زمان کی جو فٹنس لیول ہے وہ پاکستان ٹیم کے تمام پلیئر سے بیسٹ دکھائی دیتا ہے۔ آپ اس کی رننگ بٹوین دا وکٹ دیکھیں، آپ اس کی فیلڈنگ دیکھیں، کہیں آپ کو یہ کھلاڑی لڑ کھڑاتا ہوا دکھائی دیا؟ کہیں بھی آپ مجھے بتائیں۔ بلکہ پاکستان کے جو ٹاپ 2 فیلڈر ہیں ان میں سے ایک فخر زمان ہے، اور فخر زمان کے اوپر وہ اوپننگ بھی کرتا ہے، آپ کے لیے رنز بھی کرتا ہے، اور اسے اس ٹائم ضرورت اس لیے ہے، ماضی قریب میں ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں تھا، لیکن اب چونکہ خاص طور پر T20 فارمیٹ میں ان کی کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے، تو T20 ورلڈ کپ میں فلاپ ہونے سے پہلے دورہ نیوزی لینڈ دیکھ لیں ان کا، اس سے پہلے کہ سیریز دیکھ لیں، دورہ آئرلینڈ دیکھ لیں، وہ کنٹینیو پرفارمنس دینے لگ گیا تھا۔ اور ورلڈ کپ 2023 کی آخری اننگز سے پہلے اس نے نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف 2 شاہکار اننگز کھیلی تھیں۔ ایک ایسی اننگز کھیلی تھی جس میں پاکستان 400 پلس رنز کا ٹارگٹ قریب کرنے کے وہ جیت گیا تھا ڈک ورتھ الویس کے قانون کے تحت، لیکن پاکستان ٹیم بہت بہترین پوزیشن میں تھی، تو اس کی وجہ فخر زمان کی وہ بیٹنگ تھی۔ ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈرن ڈے کرکٹ کے لوگ نہیں مل رہے ہیں، اور ایک طرف سے ہمارا ایک ایسا بیٹسمین ہے جو 150 پلس کے سٹرائک ریٹ سے رنز کر سکتا ہے، وکٹ پر سیٹ ہونے کے بعد لمبے لمبے چھکے لگا سکتا ہے، وہ مچل اسٹار کو بھی ہٹنگ کر سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی بولر کے خلاف ہٹنگ کر سکتا ہے۔ یہ T20 ورلڈ کپ 2021 کے سیمی فائنل میں وہ ثابت کر چکا ہے، لیکن ہم اسے ہی بہر رکھ رہے ہیں۔ یار ہمارے پاس کیا سیم ایوب اور فخر زمان کا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ سیم ایوب کو فیوچر اسٹار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فلاپ ہوئے جا رہا ہے، آپ اسے موقع دیے جا رہے ہیں۔ اور جب تک آپ دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرل کنٹریکٹ سے نکالنے کی کیا تو بنتی ہے؟ سینٹرل کنٹریکٹ سے تو یار یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی ایسے اندھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے انا پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹی سی بات کو اپنے دماغ پر لے لیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اپنے گھر میں کیسے رہتے ہوں گے، یہ اپنے پڑوس کے ساتھ کیا ان کا رویہ ہوگا، یہ خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ دی ہے تو انصاف کرنا سیکھیں، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہ کریں۔ فخر زمان کے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے، باقی چیزیں، لیکن اس ٹائم یہ بات ماننے کی ہے کہ آپ کی ٹیم کا سب سے امپیکٹ فل پلیئر وہی ہے۔ اگر آپ کی ٹیم کے خلاف 200 پلس رنز T20 فارمیٹ میں بن جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ میں صرف ایک فخر زمان ہی ہوگا۔ بابر اعظم آپ کو 130 140 کے سٹرائک ریٹ سے رنز کر کے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اتنے رنز نہیں کر سکتا، خاص طور پر مشکل پچز میں۔ ٹھیک ہے، انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے 200 پلس رنز کا ٹارگٹ بغیر کوئی وکٹ گوائے چیز کیا ہوا ہے رضوان اور بابر اعظم نے، لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی بڑا سکور بنتا ہے تو سب کی نگاہیں فخر زمان کے اوپر جاتی ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ T20 میں اگر آپ کے خلاف 350 پلس رنز کا سکور بن جاتا ہے تو فخر زمان کا کلیدی کردار ہوتا ہے جس کے اوپر نگاہیں ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر فخر زمان کو ڈراپ کرنا نہ صرف فخر زمان کے ساتھ بلکہ پاکستان ٹیم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔